الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، آج کے درس میں صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز پڑھنے کے ثواب کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ چاشت کی نماز سنت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز پڑھتے تھے، اربعن 4 رکعت، ویزید ما شاء اللہ، اور جتنی اللہ چاہتا مزید پڑھتے تھے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت کم سے کم نماز پڑھتے تھے صلاۃ الضحیٰ کی، اور نشاط کے مطابق جتنا چاہتے اس میں اضافہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر 8 رکعت صلاۃ الضحیٰ پڑھی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ سے قباء کی زیارت کے لیے جب جاتے تو مسجد قباء میں صلاۃ الضحیٰ 2 رکعت پڑھتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فی الانسان 60 و 300 مفصل فعلیہ ان یتصدق عن کل مفصل منہا صدقہ، انسان کے اندر 360 جوڑ ہیں، اس پر لازم ہے کہ وہ ان کا صدقہ دے۔ قالوا ومن یطیق ذلک یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی اس کی کون طاقت رکھ سکتا ہے؟ تو آپ نے بیان فرمایا، النخاعۃ فی المسجد تدفنها والشیء تنحیہ عن الطریق، مسجد کے اندر کسی کا ریٹ ہو یا بلغم پڑا ہوا ہو، اس کو دفن کر دینا، اس کو وہاں سے ہٹا دینا، صفائی کر دینا، اور راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہو جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، اس کو وہاں سے ہٹا دینا۔ فَإِن لَمْ تَقْدِرْ فَرَكَعَتَ الضُّحَىٰ تُجْزِئُ عَنْكَ، اور اگر تمہیں اس کی طاقت نہ ہو تو صلاۃ الضحیٰ کی 2 رکعت تمہارے لیے کفایت کر جائے گی۔ اس کو امام احمد، ابو داؤد، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کے اندر جس قدر جوڑ ہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ ان کا صدقہ نکالے ہر روز۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی اس کی کون طاقت رکھ سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان فرمائی، اور اس میں ذکر کیا کہ جو شخص صلاۃ الضحیٰ کی 2 رکعت ادا کر لے، گویا کہ وہ اپنے تمام جوڑوں کا صدقہ ادا کر رہا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوا، یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ فکل تسبیحۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تہلیلۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ وامر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ وتجزئ عن ذلک کلہ رکعتان یرکعہما من الضحیٰ۔ جب انسان صبح کرے تو ہر جوڑ کے بدلے وہ صدقہ نکالے۔ مسلمان جتنی تسبیحیں پکارتا ہے، ہر تسبیح ایک صدقہ ہے، ہر تحمید یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر پکارنا صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ ہے، نہی عن المنکر برائیوں سے روکنا صدقہ ہے، اور ان سب سے کفایت کرے گی
صلاۃ الضحیٰ کی 2 رکعت، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہر تکبیر اور تحلیل اور تسبیح یہ ایسے اعمال ہیں جن پر ہمیں ایک صدقے کا ثواب دیا جاتا ہے، لہذا ہر انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمیں صدقے کا ثواب ملتا رہے۔ اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی تحلیل میں اور اللہ رب العالمین کی تکبیر میں اپنے اوقات کو صرف کرے تاکہ اس کا اجر ملے اور ہمارے ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے۔ اور اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان صلاۃ الضحیٰ کی 2 رکعت ہی صحیح اگر ادا کر لیتا ہے تو انسان اپنے تمام جوڑوں کی جانب سے صدقہ ادا کر دیتا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اوصانی حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث لن ادعہن ما عشت، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے کہ میں انہیں کبھی نہ چھوڑوں، جب تک زندہ رہوں انہیں کبھی نہ چھوڑوں۔ بصیام 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنا، وصلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز، وباللہ انام حتی اوتر، اور وطر پڑھنے سے پہلے میں نہ سوں۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی ان 3 باتوں کی، اور اس میں صلاۃ الضحیٰ کا ذکر موجود ہے۔ ابو الدرداء اور ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، ابن آدم ارکع لی من اول النہار 4 رکعات اکفیک آخرہ، اے ابن آدم اول نہار میں، دن کے اول حصے میں 4 رکعت میرے لیے نماز پڑھ لو، میں آخر میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث قدسی سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ 4 رکعت صلاۃ الضحیٰ کی اول نہار میں پڑھ لیتے ہیں، یعنی جب سورج طلوع ہو جائے اور 1 بھالے کے برابر سورج بلند ہو جائے تو ایسی صورت میں صلاۃ الضحیٰ کی نماز ادا کرنی چاہیے، یہ اول وقت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ جو شخص اول نہار میں صلاۃ الضحیٰ کی 4 رکعت پڑھ لے تو اللہ رب العالمین اس کے آخر کے لیے کفایت کرے گا اور کافی ہو جائے گا۔ ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، اوصانی خلیل بثلاث، میرے خلیل میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی، لست بتارکہن، میں ان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، اللہ انام الا علی وطر، کہ میں وطر پڑھ کر کے سوں، اللہ ادع رکعتی الضحیٰ فانہا صلاۃ الاوابین، میں صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز کی 2 رکعت نہ چھوڑوں، یہ صلاۃ الاوابین ہے۔ وصیام 3 ایام من کل شہر، اور ہر مہینے میں 3 روزہ رکھوں، یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ جن کو ایام بیض کہتے ہیں، ان کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ایک روایت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، جو شخص اپنے گھر سے وضو کرنے کے بعد فرض نماز کے لیے نکلے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، تو اس کا اجر حج کرنے والے کی طرح ہے۔ ومن خرج الی تسبیح الضحیٰ لا ینصبہ الا ایاہ فاجرہ کاجر المعتمر، اور جو شخص صلاۃ الضحیٰ پڑھنے کے لیے نکلے تو اس کا اجر عمرہ کرنے والے کا اجر ہے۔ وصلاۃ علی اثر صلاۃ لا لغو بینہما کتاب فی علیین، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز جس کے درمیان کوئی لغو کام نہ کیا ہو تو علیین میں لکھا جاتا ہے۔ اس کو ابو داؤد اور امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے، علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔
اور ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا لا یحافظ علی صلاۃ الضحى الا اواب، صلاۃ الضحیٰ پر محافظت وہی کرتا ہے جو اواب ہو، یعنی اللہ کی جانب بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہو۔ قال وہی صلاۃ الاوابین، آپ نے بیان فرمایا کہ یہ صلاۃ الاوابین ہے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز ہے۔ اس کو طبرانی، ابن خزیمہ اور امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اور نعیم بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا قال اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے یا ابن آدم لا تعجز من 4 رکعات، اے ابن آدم 4 رکعت پڑھنے سے تمہیں کوئی چیز عاجز نہ کر دے، فی اول نہارک، دن کے شروع میں، اکفک آخرہ، میں تمہارے آخر کے لیے کفایت کر جاؤں گا۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اور ابی مرہ طائفی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ابن آدم صلی لی 4 رکعات فی اول النہار اکفک آخرہ، اے ابن آدم میرے لیے 4 رکعت نماز پڑھو دن کے شروع میں تمہارے آخر کے لیے کفایت کر جاؤں گا۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ تو ان تمام روایتوں سے صلاۃ الضحیٰ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، لہذا ہمیں صلاۃ الضحیٰ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے ہمارے تمام جوڑوں کی جانب سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے کفایت کر جاتا ہے دن کے شروع میں، اور آخر میں بھی اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی بن جائے گا۔ لہذا ہمیں اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔